وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اور یہ لوگ بس ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں کوئی مہلت نہ ملے گی، یعنی قیامت کے دن مجرموں کو ختم کرنے کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگی، یعنی جب عذاب آئے گا تو سارے مجرم ڈھیر ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں جرأت، کس چیز کا حصہ؟ عذاب کا حصہ۔ آپ اس پر صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والا تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ رسولوں کی زندگیوں کی مثالیں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا جاتا ہے، اور آپ کو کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اس رستے پر چلتے ہوئے، اس کام کو کرتے ہوئے صبر سے کام لیجئے۔ تمام انبیاء کی مخالفت ہوئی، ان پر آزمائشیں آئیں اور سب نے ان پر صبر کیا،
اور انبیاء کے بعد جو لوگ بھی اس کام کو کریں ان سب کو بھی اس راستے پر صبر کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہر بیکار اور فضول بات کا بہترین حل صبر کرنا ہے. یعنی اگر آپ برابر جواب دیتے رہیں گے، مقابلے پر آئیں گے تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے. اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہر لحاظ سے قوت والے تھے. انہیں اللہ نے جسمانی قوت بھی دی تھی، قلبی قوت بھی تھی، کبھی کسی دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہیں دکھاتے تھے. عبادت کرنے کی قوت بھی تھی کہ روزانہ تہائی رات کی نماز اور ہمیشہ ایک دن کے ناغے کے ساتھ روزہ رکھتے. اللہ کی اطاعت میں قوت والے تھے، ذل عید اور انہ اواب، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ فرما روائی کی قوت بھی تھی، یعنی بہترین بادشاہ تھے. صحیح فیصلے کی بھی قوت تھی. حسن صوت کی نعمت بھی اللہ نے ان کو عطا کی تھی. لوہے کو نرم کر کے موم بنانے کی قوت بھی اللہ نے ان کو دی تھی. ان ساری قوتوں کا انہوں نے کیا استعمال کیا؟ سب کی سب اللہ کی راہ میں لگائی، اللہ کے پسندیدہ کاموں میں. ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ واپس اللہ ہی کی کاز میں، اللہ ہی کے راستے میں لگا دیں. اور یہاں پر ان کی مثال دے کر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسباب اختیار کیے تھے. تو انسان کو اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے اور سستی سے بچنا چاہیے، نفس کی کمزوریوں سے بچنا چاہیے، اواب بننا چاہیے. بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا تھا. وہ سورج نکلنے کے بعد اور دن کے پچھلے پہر اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی اکٹھے ہوتے تھے. سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے. یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرند چرند تسبیحات دہراتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ترنم سے زبور پڑھا کرتے تھے. اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات عطا کی. یعنی نبوت عطا کی، کتاب کا علم دیا، معاملات کی فہم و فراست دی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بھی دی. یعنی آپ کی گفتگو کا انداز بہت مدلل اور عام فہم ہوتا تھا. چند لفظوں میں بہترین طریقے سے بات کنوے کر دیتے تھے، اور دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی عقل اور فہم درکار ہوتا ہے، حکمت درکار ہوتی ہے. یعنی ہر انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے. ہر دور میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں ان میں بنیادی کردار فیصلے کا رہا ہے کہ فیصلہ کیا کیا گیا، کب کیا گیا، کیسے کیا گیا. بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے ریسورسز ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی. تو قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم و حکمت عطا کرے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو. تو فیصلے کے لیے علم و حکمت چاہیے ہوتی ہے. اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا. انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور زیادتی نہ کریں اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں. داؤد علیہ السلام اتنے طاقتور ہونے کے باوجود گھبرا کیوں گئے؟ کیونکہ وہ ایک انسان بھی تھے اور یہ بالکل نیچرل ہوتا ہے کہ آپ اکیلے کہیں بیٹھے اور اچانک کوئی آ جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک بلا اجازت بن بلائے کوئی ایک دم آپ کے کمرے میں داخل ہو جائے تو آپ ضرور گھبرائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن دونوں نے آتے ہی داؤد علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنا مقدمہ پیش کیا. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے سونپ دو. اور اس نے گفتگو میں مجھ پر بہت سختی کی ہے. یعنی وہ کسی مسئلے میں فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے. اور یہ جو بات ہے نا کہ گفتگو میں مجھ پر بہت سختی کی ہے، تو کسی پر غلبہ پانے کے لیے عام طور پر لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ دھونس دھاندلی سے بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور سخت لہجہ اختیار کر لیتے ہیں اور شدت اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس سے کسی کا حق پر ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس نے کہا یقیناً اس نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبیوں کو ملانے کا سوال کر کے تم پہ ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سے شراکت دار ایک دوسرے پر یقیناً زیادتی کر جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ بہت ہی تھوڑے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایمان لا کر عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہے. اور داؤد سمجھ گیا کہ بے شک ہم نے اسے آزمایا ہے، پس اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتے ہوئے گر پڑا اور اس نے رجوع کر لیا. داؤد علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا تو انہیں اس سارے منظر کو دیکھ کر
اپنی کوئی بات یاد آ گئی جس پر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کیا. اور قرآن سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان سے کوئی خلاف شریعت کام ہوا تھا. حقیقت یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا، تو بعض اوقات وہ عبادت میں وقت زیادہ لگاتے، خلوت اختیار کرتے. تو بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں انہیں عبادت تو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ وہ ان کو اسٹرینتھ دیتی ہے، لیکن عبادت میں ایسی مصروفیت اختیار نہ کریں کہ ایک مظلوم انسان اپنا حق نہ لے سکے یا ایک انتہائی ضرورت مند انسان جو ہے وہ محروم ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا تھا، اس کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے واقعی فریق ثانی کو نہیں سنا. بہرحال ان دو جھگڑنے والوں کو بعض نے فرشتہ بھی کہا ہے، لیکن یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اور انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب کوئی چیز خلاف اولا دیکھتے ہیں تو اس پر بھی اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں. یعنی اعلیٰ درجے سے کم درجے کی کوئی چیز بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے استغفار کا موجب بنتی ہے. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. اور یہ ان کی اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی. تو ہم نے اس کا یہ قصور بخش دیا، اور بے شک ہمارے ہاں اس کے لیے یقیناً تقرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے. ان کی ان عادات کی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے. اور ویسے بھی عدل و انصاف کرنے والوں کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، بس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. انسان تب گمراہ ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگتا ہے، اور خواہش نفس کے پیچھے جب لگتا ہے جب وہ قیامت کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے. اور یہاں اتباع نفس کی بات ذکر کر کے داؤد علیہ السلام پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایک حکم دے رہے ہیں. یعنی کسی کام سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے نے وہ کام کر لیا ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہوتا ہے. اور خواہش نفس کی پیروی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، ہدایت سے دور کر دیتی ہے. اس لیے انسان کو اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں یا کسی کے بارے میں کوئی رائے دے رہا ہوں تو کیا واقعی وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے یا صرف کوئی اپنی خواہش کی بنا پر یہ کام کیا جا رہا ہے. اور پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عہدے ہوتے ہیں یا بڑے مرتبے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ کسی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے. لیکن افسوس یہ کہ اب مسلمانوں کے اندر عہدے تکبر اور غرور کے اظہار کے لیے رہ گئے ہیں، جو ان عہدوں کی وجہ سے کام اور ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ یہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. قرآن کی برکت کی کئی صورتیں ہیں. اس کو پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے نتیجے میں بہت سے اثرات انسان پر ہوتے ہیں. سینہ کھل جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، گھروں میں برکتیں اترتی ہیں، گھروں میں کشادگی ہو جاتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین ان جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، جسم اور روح شفا پاتی ہے. اور قیامت کے دن بھی قرآن کی بہت سی برکتیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس یعنی قاری قرآن کو زیور پہنا دے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس میں اضافہ فرمائے، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. پہلے عزت کا تاج پھر لباس. پھر وہ کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. تو یہ قرآن کے نزول کی علت بتائی گئی ہے کہ لوگ اس کتاب کو بابرکت سمجھ کر اس میں غور و فکر کریں، گہرے مطلب لیں. اکثر مسلمان صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا صرف دنیاوی کچھ فائدوں کے لیے، لیکن قرآن اس سے زیادہ دینے کو تیار ہے اگر انسان لینے کا ارادہ کرے. آپ دیکھیں کہ جیسے زمین ہوتی ہے نا، کھودتے چلے جائیں اور جب آپ انتہائی گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں سے پانی نکل آتا ہے. اگر صرف اوپر کی سطح پر رہیں تو بات اور ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ لیدبروا آیاتہ کے ساتھ ولیتذکر اولو الالباب بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ مصحف ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم دن رات پڑھ رہے ہوں اور ہمارے اخلاق میں وہ نہ ہو، وہ سب کچھ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو قرآن ہمارے ہاتھوں میں تو آ گیا ہے لیکن ہم نے اس کا وہ لطف نہیں اٹھایا، اسے اپنے دلوں کے اندر نہیں سمویا اور اس پر تدبر کا حق ادا نہیں کیا. ورنہ قرآن تدبر سے پڑھنے میں حیران کن لذت ہے. اور تدبر سے پڑھنے کے لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ضروری ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ضروری ہے اور اپنی عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہت اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا. اصل قابل تعریف وہ ہے جس کی اللہ تعریف کرے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تعریف کر رہے ہیں نعم العبد، اور وجہ کیا ہے انہ اواب. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ صفت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آئی، ایوب علیہ السلام کے لیے بھی آئی. تو بندے کا اصل حسن جو ہے اس کے اواب ہونے میں ہے. غلطی کر کے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن
غلطی کا ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا غلطی پہ اڑ جانا اور اللہ کی طرف نہ پلٹنا. قابل تعریف وہ بندہ ہے جو اپنی غلطی کو پہچان کر پھر فوراً اپنے سر سے اس کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرے. جب شام کے وقت اس پر اصیل عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے. یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے. کہنے لگے ان گھوڑوں کو میری طرف واپس لاؤ. تو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا محبت سے. اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کر لیا. بندوں کو کتنی بھی نعمتیں ملیں، ہدایت بھی مل جائے، پھر بھی اللہ کی سنت ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے، ان کی آزمائش کی جائے. لہٰذا ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ امتحان اور آزمائشیں ہوتی ہیں. اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مانگنے سے پہلے استغفار، اللہ کی طرف رجوع. ضروری نہیں ہوتا کہ دعائیں بہت لمبی چوڑی ہوں تو تبھی قبول ہوں گی. چند الفاظ بھی کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں. آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے کتنی چھوٹی سی دعا کی تھی، انی مغلوب فانتصر. اگر دیکھا جائے تو دعا تو ایک لفظ میں فانتصر. انہوں نے کیا دعا کی؟ ہب لی ملکا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کم الفاظ میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن پوری توجہ سے، ڈیپتھ سے، دل کی گہرائیوں سے. تو ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی. جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، جہاں بھی جانا چاہتا تھا، ہوا ان کو لے جاتی تھی. اور ہر طرح کے ماہر معمار اور غوطہ خور جنوں کو تابع کر دیا، اور کچھ دوسرے بھی جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے، یعنی ملا کے باندھے ہوئے تھے. یہ ہماری بخشش ہے، بس تم احسان کرو یا روک لو بغیر کسی حساب کے، یعنی اب ان میں جیسے چاہو تصرف کرو. اور بے شک ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً تقرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے قرب کے حوالے سے بندوں کے درجات مختلف ہیں. کوئی عبادت کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے، کوئی اپنی غربت، تکلیف اور امتحان پر صبر کر کے تقرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی دنیا کی بڑی بڑی قوتیں مسخر ہونے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کر کے تقرب حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے. اصل بات یہ نہیں کہ کسی کے پاس کچھ ہو نہ اور پھر وہ اللہ کو پکارے تو اللہ کے قریب ہے. نہیں، جب کسی کے پاس بہت کچھ ہو اور پھر بھی وہ اللہ ہی کی طرف جائے، اللہ ہی کو پکارے، تو وہ بھی اللہ کا مقرب ہے.